اللہ آپ کے سامنے کھلے گا 15 کو، اگر سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر نہ دے دیا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال ہو گیا ہے اور انصاف نہیں ملا اسٹے آرڈرز کی وجہ سے، اور آپ کوئی گنجائش نہیں رہے گی جب ٹرائیبیونل کے جج نے کہہ دیا اگر، اور اسی کے سامنے آپ کو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ 15 دسمبر تک سامنے آ جائے گا اس کا انویسٹیگیشن، آپ کو سب کو پتا چل جائے گا کہ کیوں 4 حلقے یہ نہیں کھول رہے تھے، آپ سب کے سامنے آ جائے گا، سب کو واضح ہو جائے گا کہ 4 حلقے کھولنے سے کیوں ڈر رہے تھے، جبکہ افغانستان میں 70 لاکھ ووٹ کھولی گئی ہے، یا 4 حلقے نہیں کھول رہے تھے۔ ایک ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی وی کی طرف سے؟ اچھا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، چینج ہو گیا، چلو بتا۔ اچھا خان صاحب، یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بات معاملات اٹکے تھے یا لٹک گئے تھے، وہ ریگنگ کی ڈیفینیشن پہ معاملات جو ہے وہ ڈلے ہوئے تھے، اور دونوں طرف یہ بات ہو رہی تھی کہ ریگنگ کی ڈیفینیشن، آپ کیا سمجھتے ہیں اب ڈیفینیشن کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، دھاندلی کس طرح قبول ہو چکی؟ دیکھیں جی، ٹی او آر ہے نا، وہی چیز جو ہم نے کہا، سن ڈیفینیشن ٹی او آر ہے۔ دیکھیں 2 قسم کی جوڈیشل کمیشنز ہوتی ہیں، جو اگر تو آپ نے 3 سال چلنے دینا ہے جوڈیشل کمیشن کو، جس کے کوئی رزلٹ ہی نہیں سامنے آتے، حمود الرحمان سے لے کے 2 مئی کے جو کوئی بھی ایبٹ آباد کمیشن، ہم نے یہ طے ہوا تھا 4 سے 6 ہفتے تک، 4 سے 6 ہفتے تک اگر رزلٹ چاہتے ہیں تو جوڈیشل کمیشن کو انکوزیشن ٹائپ انکوائری کرنی پڑے گی، وہ مختلف ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بات اڑی ہوئی ہے۔ اگر حکومت سنسیئر ہے، دیکھیں اگر حکومت کو ڈر نہیں کہ انہوں نے دھاندلی نہیں کی، ان کو کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے کہ 4 سے 6 ہفتے تک ایک انکوزیشن ٹائپ، یعنی کہ وہ اپنے نیچے انویسٹیگیشن کی ہر ادارے کو بلائیں اور وہ ان کے ذریعے پتہ چلوائیں، اور میں آپ کو 3 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں 6 ہفتے بہت زیادہ ہیں، آپ کو 1 ہفتے میں پتہ چل جائے گا فارم 14، فارم 15 اور بیلٹ پیپر جو انہوں نے پرنٹ کیے ہیں اس کی آڈٹ کروا دیں۔ شروع ہوئے 11 مئی کو، ہم نے جب کہا نا کہ ایکسٹرا بیلٹ پیپر 2 دن پہلے پرنٹ کروائے گئے ہیں، انہوں نے 11 مئی کو شیرف گن ان کا ایک ہے الیکشن کمیشن کا، اور محبوب انور جو ملوث تھا اس بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ میں 2 دن پہلے، جو کبھی نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کوئی ایکسٹرا بیلٹ پیپر پرنٹ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے نومبر میں کہا 50 لاکھ ہوئے، پھر انہوں نے کہا 73 لاکھ ہوئے، پھر انہوں نے کہا 93 لاکھ ہوئے، پھر آخری ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے 3 دن پہلے کہ 1 کروڑ 17 لاکھ ایکسٹرا بیلٹ پیپر پرنٹ ہوئے۔ اور جو سوال ان سے پوچھنا بڑا سیدھا سوال ہے، اگر این اے 122 کے اندر 170 بیلٹ پیپر پرنٹ ہوئے ہیں تو 7 والے حلقے میں این اے 125 صادرفی کے حلقے میں 1,26,000 بیلٹ پیپر کیوں پرنٹ ہوئے ہیں؟ تو یہ 3 چیزیں کر لینا، میں آپ کو بتاؤں ان 3 چیزوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کیا ہوا۔ میں کروں جی، کل 1 سیکنڈ، جو چیئرمین صاحب نے کہا ہے، کل چیف الیکشن کمشنر سے میں ملنے گیا اور یہ نقطہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا جی بیلٹ پیپر چھپتے ہیں، میں نے کہا ہمیں قائل کر دیا جائے کہ یہ ویریشن کیوں ہوئی ہے کہ 1 حلقے میں 170 اور 1 میں 1,26,000۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس جواب نہیں تھا، اور نہ ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ سر، نہ جواب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی، بیلٹ پیپر ایکسٹرا کیوں پرنٹ ہوتے ہیں کہ جی اگر کوئی بیلٹ خراب ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کے اوپر ایک پرسنٹیج پرنٹ ہوتی ہے سب کے لیے، اور ایونلی ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 170 ایک میں اور 1,26,000 دوسرے میں کریں؟ یہ پورا پلان کیا گیا ہے۔ میں ساروں سے سوال پوچھتا ہوں، اگر میں نے دھاندلی نہیں کی، مجھے تفتیش سے کیوں خوف ہے؟ میں کیوں ڈر رہا ہوں؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پختونخوا میں اے این پی نے الزام لگایا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اے این پی کو میں آج کہہ رہا ہوں کوئی حلقہ آپ کھلوانا چاہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھولیں گے، کیونکہ ہمیں ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دھاندلی نہیں کی۔ خان صاحب جو صورتحال فیصلہ آباد میں پیدا ہوئی، آپ نے دیگر شہروں میں بھی کال دے رکھی ہے، اس صورتحال سے بچنے کے لیے آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں؟ دیکھیں جی، ایک منٹ میں ذرا یہ جواب دیں، میں آپ کو بتاؤں۔ نیو یارک انہوں نے بند کر دیا، ایک افریقن امریکن کو انہوں نے بچے کو مار دیا،
انہوں نے نیو یارک بند کر دیا. کیا کسی نے گولیاں چلائی؟ کسی نے اپنے گنڈے اکٹھے کر کے تو ان کے اوپر پتھراؤ کیا, ڈنڈے لے کے آئے؟ یہ ایک پاکستانی قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں ابھی تک پوری طرح جمہوریت یعنی کہ آزادی کا مطلب ہی نہیں سمجھ. مجھے انصاف نہیں مل رہا. میں نے سارے راستے ٹرائیبیونل سے 4 مہینے میں مجھے انصاف دینا تھا, 1.5 سال ہو گیا مجھے انصاف نہیں مل رہا. میرا حق ہے یہ پاکستانیوں میرا حق ہے کہ میں پرامن احتجاج کروں. گورنمنٹ کا حق نہیں ہے کہ وہ گولیاں چلائیں, ماریں, ڈنڈے ماریں, ان کے گنڈے ہمارے پاس پڑے, گلو ہمارے اوپر چھوڑ دیں. یہ ان کا حق نہیں ہے. یہ آمریت میں ہوتا ہے, یہ حسنی مبارک کی جمہوریت میں تو ہوتا ہے. یہ حقیقی جمہوریت میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. میں کون سی ایسی بات کر رہا ہوں جو کہ غلط ہے؟ ساری پارٹی جب کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے, تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس دھاندلی میں جرم کی تفتیش کر کے مجرموں کو سزا دے. یہ کون سی غلط بات کر رہا ہوں؟ اس کے اوپر میرے اوپر گولیاں برسائیں, اینٹیں چلائیں. وہ رانا ثناء اللہ جو سارا فیصلہ آباد میں بچے سے پوچھ لیں رانا ثناء اللہ کیا چیز ہے. اس نے ماڈل ٹاؤن میں جو لوگوں کو مارا, سب کے سامنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی, 100 لوگوں کو گولیاں ماری, کوئی پکڑا گیا؟ تو ان کو خوف ہی نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ وہ جو آدمی کھڑا ہو کے پسٹل سے گولیاں مار رہا ہے لوگوں کے اندر, اس کو پتا تھا کہ اس نے بچ آنا ہے, کیونکہ پولیس ساتھ کھڑی تھی. ان کو پتا تھا, پولیس کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. 2 دن پہلے پلان بنایا گیا تھا. میں نے کنٹینر سے کہا تھا کہ حمزہ شریف کیا کہ گیا ہے کہ ان کی ٹانگیں توڑ دینا. کون سی جمہوریت میں پرامن احتجاج کے اوپر ٹانگیں توڑی جاتی ہیں؟ مشکل وہ تو کہہ رہا ہے نواز شریف تو چائنا سے لے کے جرمنی سے لے کے لندن تک کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو بڑا نقصان ہو رہا ہے کنٹینر کے اوپر سے. کنٹینر کے اوپر اگر نقصان ہو رہا ہے تو یہ تو شہر جب بند ہوں گے تو تب تو نقصان ہوگا. کنٹینر پہ تو خیر جھوٹ بولا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا. نقصان ہوگا جب شہر بند ہوگا, ظاہر ہے نقصان ہوگا. یہ بات نیکسٹ کراچی میں جو کرنے جا رہے ہیں, کیا کراچی سے رسپانس آ رہا ہے پیپلز پارٹی یا ایم کی طرف سے؟ اس طرح کا آپ رد عمل دیکھ رہے ہیں, کوئی مزاحمت کا سامنا ہے آپ کو, یا ان کے ساتھ مل کے آپ وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور سے ایم کے حوالے سے؟ ضمنی صاحب ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے خفیہ طاقت ہے, انہوں نے سول نافرمانی کی بات کی, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, تنگ کیا جا رہا ہے. کیا کہیں آپ؟ دیکھیں جی, اگر کوئی خفیہ طاقت ہے تو مجھے بتا دیں وہ کون سی ہے, مجھے بھی انکشاف ہو جائے اس خفیہ طاقت کا. اور کون سی خفیہ طاقت 118 دن کا دھرنا کرواتی ہے, کوئی دنیا کی تاریخ میں مجھے اس کی مثال بتا دے. بات یہ ہے, تحریک انصاف نے فیصلہ کیا تھا جب ہم نکلے تھے وہاں سے کہ ہم نے جب تک ہمیں انصاف نہ ملے, پاکستانی قوم کو انصاف نہ ملے, ووٹر کا جب تک اس کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہوتی, اس ملک میں انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق نہیں رہتا. اس لیے ہم اس حق کے لیے نکلے ہیں. پاکستانی جو عام آدمی ہے, جو عام مزدور ہے, جو کسان ہے, کسانوں سے جو آج تک ہو رہا ہے, کیوں ہندوستان کے کسان کی وہ اتنی قدر کرتی ہے حکومت, اور کیوں پاکستان کا کسان آج مارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہندوستان کے اندر 50 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالی, ایک نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, ایک نے نہیں کہا. کیونکہ ووٹ کی اہمیت ہے, لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے حکومت. یہاں کس پہ پیسہ خرچ کر رہی ہے؟ یہ 50 ارب کا یہ میٹرو کے اوپر. وہاں ہسپتالوں کا حال دیکھو, اسکولوں کا حال دیکھو, کسانوں کا حال دیکھو, مزدوروں کا حال دیکھو, ان کے اوپر نہیں, میٹرو پہ. اور ابھی یہ جو کراچی سے بن رہا ہے, یہ جو کراچی کا موٹر وے ہے, سیف الرحمان اس کے اوپر سائن کیوں کر رہا ہے موٹر وے کے اوپر؟ یعنی یہ گورنمنٹ کا کانٹریکٹ تھا. سیف الرحمان کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ ان کا فرنٹ مین ہے شریف فیملی کا. یہ ان کے فرنٹ مین کے ذریعے میٹرو پہ سائن ہوئے ہیں. ان کے فرنٹ مین کے ذریعے جو کوئلے کا پروجیکٹ بن رہا ہے جو اس وقت کراچی کے اندر پورٹ کے اوپر, وہ قطر میں, وہ یہ آگے ہیں. اور یہ موٹر وے کے اوپر اربوں روپیہ یہ بنا رہے ہیں, یہ فرنٹ مین رکھ کے. جو انہوں نے یہ جو موٹر وے ڈیوو سے سائن کیا تھا, آج اٹھا کے دیکھ لیں, ایسا ہی موٹر وے امریکہ میں دیکھ لیں, آدھی قیمت پر کلومیٹر پہ بنا ہے, $7 ملین پر کلومیٹر پہ. یہ ڈاکٹر محبوب الحق نے سٹیٹمنٹ دی تھی اس وقت, اور یہاں $14 ملین پر کلومیٹر پہ بنا ہے, کیونکہ انہوں نے پیسہ بنایا ہے. تو انہوں نے بجائے عوام کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں. عوام کے لیے نہ تعلیم, نہ صحت, نہ نوکریاں, نہ انصاف, اور اس سے پیسہ نکالتے ہیں بڑے بڑے, جدھر ان کے بڑے بڑے فلیٹ ہیں,
बेटा 800 करोड़ रुपए के घर में रहता है लंदन में, किधर से आया है पैसा? बारी बारी। 122 में स्पीकर कौमी असेंबली का जो हल्का है, अगर गिनती खोल दी जाती है वहाँ पे, अगर उसके नतीजे दोबारा आपके हाथ में नहीं आते तो पीटीआई का क्या स्टैंड होगा? मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूं, मैंने जो भी ट्राइब्यूनल जज से पहले मैंने कह दिया था, ये जब शुरू हुआ था इसकी दिन की, उन्होंने कहा जी कि इमरान के पास सबूत नहीं है। मैंने कहा जो ट्राइब्यूनल जज का फैसला होगा मैं कबूल करूंगा। सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा गया जुडिशियल कमीशन के हवाले से, अब हुकूमत पीछे हट गई लेकिन खत तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। क्या आपकी जमात सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट एक्सेस करेगी कि वो जजेस नॉमिनेट करके कमीशन देखेगी? देखिए जी, प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं फिर से, अगर हमें डर ये है कि 1.5 साल तो गुजर गया, बाकी रह गए 3.5 साल, मुझे ये बता दें कि अगर कमीशन बैठ गई और अगले 3 साल इसके ऊपर बैठी रह गई तो क्या फायदा हुआ इसका, क्योंकि फिर अगला इलेक्शन आ जाएगा। हम तो चाह रहे हैं इंसाफ, तो इसलिए हमारी बातचीत गवर्नमेंट से सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी बातचीत हुई थी, अगर गवर्नमेंट ये जो हमारा तय हो चुका था कि ऑर्डिनेंस के जरिए जुडिशियल कमीशन बना देती है, ऑर्डिनेंस के जरिए, सिर्फ जिधर बात फंसी हुई थी टीओआरस के ऊपर कि क्या उसकी नेचर कैसी, यानी कैसे रिगिंग की तफ्तीश होगी, अगर वो हमारा तय हो जाता है, हम अपनी ये जो बाकी है हम कॉल ऑफ कर देते हैं, हम धरना रख। मैं इसकी वजाहत कर दूं जी, जो आपने खत का जिक्र किया ना जी, आपने जो वजीर आजम के खत का जिक्र किया है जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, अगर उसमें जो सवाल मुरतब किया गया है आप उसको पढ़ लें, मैं आपको खत की कॉपी दे देता हूं, बल्कि हम सबको खत की कॉपी दे देते हैं। उससे बेहतर है कि कमीशन बनाया ही ना जाए। वो इतना वेग, इतना मुबहिम सवाल है जिसको प्रूव करना नामुमकिन है, वो अश्कशोई है, वो 10 साल में नहीं कुछ हो सकता, मोंगलों से मट्टी उतारने वाली बात है। इससे बेहतर है कमीशन ना ही बने। अगर मैं सिर्फ आपको अर्ज कर मैं अर्ज कर देखिए जी, आखिर में अगर इनको खौफ नहीं है कि इन्होंने धांधली नहीं की, अगर इन्होंने धांधली नहीं की, मैं कौन सी हम बात कर रहे हैं जिसमें हम कोई ऐसा अनोखी बात कर रहे हैं जो नहीं हो सकती। आप मैं 6 हफ्ते दूर हैं, आप 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर सिंसियर है गवर्नमेंट, सिर्फ फॉर्म 14 और 15 की कर दे ऑडिट, और ये जो एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट किए हैं ये क्यों किए गए, कितने किए गए, क्यों किए गए, किसने किए, इसकी ऑडिट कर दें। ये 3 चीजें कर दें, 1 हफ्ते के अंदर आपको सारा पता चल जाएगा कि 2013 इलेक्शन में हुआ क्या। ये कैसे हो सकता है तुम्हारा जवाब?